السلام علیکم۔ اس چینل پر آپ کو استغفار کے معجزات سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے اور آپ بھی اپنی زندگی بدلیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میں آپ کو سنانے والی ہوں ایک ایسا واقعہ جو خود صحیح بخاری میں محفوظ ہے اور جس کا سبق ہر اس شخص کے لیے ہے جس کا دل کعبہ کی طرف کھینچا جاتا ہے مگر جیب ساتھ نہیں دیتی۔ پیارے دوستوں، بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار خانہ کعبہ کا طواف کریں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں، لیکن مالی حالات اجازت نہیں دیتے۔ کوئی گھر کے اخراجات میں الجھا ہے، کوئی قرض اتار رہا ہے، کوئی بس انتظار میں ہے کہ کب حالات بہتر ہوں۔ یہ حسرت دل میں رہتی ہے اور کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ شاید اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں کیونکہ وہ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر پا رہا۔ لیکن ایک حقیقی حدیث اسی سوچ کو بالکل بدل دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون ام سنان رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا، تمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ام سنان رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ان کے شوہر کے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر وہ خود اور ان کا بیٹا حج کے لیے چلے گئے اور دوسرا اونٹ گھر پر رہ گیا تاکہ اس سے کھیتی کو پانی دیا جا سکے، اس لیے وہ خود حج پر نہ جا سکی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس میں عمرہ کر دینا کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ اور صحیح مسلم میں روایت کے الفاظ میں ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ ذرا غور کریں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ام سنان رضی اللہ عنہا کے دل میں بھی وہی حسرت تھی جو آج ہر اس شخص کے دل میں ہوتی ہے جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکتا۔ ان کے پاس سواری کی کمی تھی، آج کسی کے پاس رقم کی کمی ہے، لیکن اصول ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مایوس نہیں چھوڑا بلکہ ایک متبادل راستہ دکھایا اور خوشخبری دی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کی حسرت کو سمجھتے ہیں اور جب حج ممکن نہ ہو تو رمضان کا عمرہ اس کی کمی پورا کر سکتا ہے۔ یہ بات ہر اس شخص کے لیے تسلی کا باعث ہے جو دل سے حج کرنا چاہتا ہے مگر ابھی استطاعت نہیں۔ حج و عمرہ کی استطاعت پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ استغفار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نوح میں فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے برکت کی بارش برسائے گا اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دے گا۔ جب رزق میں کشادگی آتی ہے تو حج عمرہ جیسی سعادتیں بھی آسان ہونے لگتی ہیں۔ استغفار دل کو صاف کرتا ہے اور رزق کے دروازے کھولتا ہے اور بندے کی نیت کو اللہ کے ہاں مقبول بناتا ہے۔ اب میں آپ کو اپنا واقعہ سناتی ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے مجھے بھی عمرے کی ایک ایسی تڑپ اٹھی کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جانا ہے۔ جب میرے بہت ہی کوئی قریبی گئے عمرے کرنے کے لیے تو میں نے سوچا کہ اگر یہ جا رہے ہیں تو میں کیوں نہیں۔ اس دن پہلی دفعہ مجھے عمرہ کرنے کا شوق پیدا ہوا اور میں نے جائے نماز اٹھائی اور میں بہت دیر تک روتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ تو میں کیوں نہیں، آپ تو قادر ہیں، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، میرے پاس وسائل نہیں تو کیا ہوا، آپ کے تو خزانے بھرے پڑے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی اور میں نے سوچا کہ اب آج سے میں عمرہ کرنے کی تیاری کروں گی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ میں اگر جمع کرنے بھی لگتی تو کئی صدیاں گزر جاتی جمع کرتے کرتے۔ میں آپ کو اپنا طریقہ بتاتی ہوں۔ میرے پاس 10 ہوتے یا 20، میرے پاس 50 ہوتے یا 500، میرے پاس 500 ہوتا یا 1000، میں اپنی مسجد کے ایک گلے میں ان کو ڈال دیا کرتی، یہ سوچ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں 1 کے بدلے 10 دوں گا۔ تو یہ بات میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں تھی، تو میں نے اپنے پاس سیونگز کرنے کی بجائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں خود سیونگز کروں گی تو وہ شاید صدیاں گزر جائیں گی سیونگز کرتے کرتے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس سیونگز جمع کروانی شروع کی۔ میرے پاس جتنے بھی ہوتے یہ سوچ کے جمع کرواتی اللہ تعالیٰ کے پاس
کہ اس کے بدلے 10 اور ملیں گے، اس کے بدلے 10 اور ملیں گے۔ یہ کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ اور پھر میں آپ کو وہ بتاتی ہوں جس پہ آپ کو یقین نہیں آئے۔ میری والدہ ایک اکلوتی بہن ہے۔ جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو ان کی جو زمین تھی وہ میری والدہ کے نام ہوئی۔ اچانک میری والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے عمرے پہ جانا ہے اور مجھے یہ زمین بیچنی ہے۔ لیکن سب نے کہا کہ آپ کو حج پہ جانا چاہیے زمین بیچ کر۔ اس کی مالیت کہیں 25 لاکھ تھی۔ پہلے میرے دل میں ایک امید جاگی کہ شاید میں بھی، لیکن سب کے اصرار کرنے پر کہ آپ حج پہ جائیں، میری امید ختم ہو گئی تھی۔ لیکن میری والدہ نے کہا کہ نہیں، ہم سب گھر والے مل کر عمرہ کرنے جائیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں میرے دل کی خواہش جو تھی وہ اب پوری ہونے کو تھی۔ اس زمین کو سیل ہوتے ہوتے 1 سے 2 ماہ لگ گئے، اور جیسے ہی وہ سیل ہوئی ہم نے عمرہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، اور وہ وقت ایسا تھا جو کبھی نہیں بھولتا۔ پھر میں نے اس دن کو یاد کیا جب میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کر دعا کی تھی۔ 1 سال پہلے میں نے دعا کی تھی اور اس سے 1 سال بعد وہ دعا قبول ہو چکی تھی، ایسی جگہ سے جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ پھر ہم نے اپنے شہر کے ایک قابل اعتماد شخص کو ڈھونڈا جو عمرہ کے لیے پیکیجز دیتا تھا۔ اس نے ہمیں رمضان میں عمرہ کرنے کا پیکیج دیا۔ رمضان میں عمرہ بہت مہنگا تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ کوئی بات نہیں۔ تو 2024 میں ہم رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور وہ ٹکٹس جو ہمیں رمضان میں ملی تھی وہ اس ایجنٹ نے تب سے 2-3 ماہ پہلے بک کروا رکھی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی علم تھا کہ ہم نے جانا ہے، لیکن ہم ناواقف تھے۔ ہم رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور بہت وقت تک ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا جہاز کریش ہو جائے گا اور شاید ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے، یہاں تک کہ ہم نے لائیو خانہ کعبہ کو دیکھ لیا۔ تب ہمیں یقین آیا کہ واقعی ہم یہاں پہنچ آئے۔ بہت دعائیں مانگی، بہت روئے، اور یقین نہیں آتا تھا کہ ہم کعبہ کے سامنے ہیں اور ہماری دعا قبول ہو چکی تھی۔ آج 2 سال گزر گئے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی عمرہ کر کے آئے تھے۔ یادیں آج بھی تازہ ہیں، اور طلب پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جو لوگ پہلی دفعہ جاتے ہیں ان کو اتنی طلب نہیں ہوتی۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ جو لوگ ایک مرتبہ چلے جائیں ان کو دوبارہ نہیں جانا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے دوسروں کو جانے کا۔ لیکن جب سے میں گئی تب سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو لوگ ایک دفعہ جا کے آ جاتے ہیں ان کی طلب ان لوگوں سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے جو گئے نہیں ہوتے۔ اس کہانی سے آپ کو یہ سیکھنے کا سبق ملتا ہے کہ آج آپ کے حالات جیسے بھی ہیں، آپ کو حج یا عمرہ پہ آپ کی حیثیت، مالی حیثیت نہیں لے جا سکتی، نہ آپ کو مال لے جا سکتا ہے۔ آپ کو آپ کی تڑپ لے کے جاتی ہے۔ آپ کی جتنی تڑپ ہوگی اتنا جلدی ہی آپ کا بلاوا آئے گا۔ آج اس دور میں کتنے امیر ترین لوگ ہوں گے جن کو طلب ہی نہیں ہے، جو جانے کو ترستے ہی نہیں ہیں، شاید اس لیے وہ نہیں جا پاتے۔ ہمارے ہی ایک علاقے کی خاتون، وہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے بیٹوں نے 5 سال سے ان کی حج کی درخواست دے رہے تھے، لیکن ان کی ایک دفعہ بھی قبول نہیں ہوئی، اور آخرکار وہ وفات پا گئی۔ شاید ان کے مقدر میں نہیں لکھا تھا۔ سننے میں آتا ہے کہ جس شخص نے لبیک کہا ہوتا ہے وہی عمرہ یا حج کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے لبیک نہیں بھی کہا، آپ تو قادر ہیں ہماری تقدیر بدلنے۔ آپ نے تو صرف کن کہنا ہے، آپ تو ہر شے پر قادر ہیں، تو آپ اپنے فیصلے کو بدل کر مجھے بلا لیجئے گا۔ اب میں آپ کو اس کی عملی تدبیر بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں جانا، اور آپ کے حالات بھی میری طرح ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ جمع بھی کرنے لگیں گے تو صدیاں بیت جائیں گی، تو آپ بھی میرے والا طریقہ کریں کہ آپ اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں، اور یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے 10 گنا زیادہ نوازے گا انشاءاللہ، اور ساتھ دعا بھی جاری رکھیں۔ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ اپنا خواب حقیقت میں دیکھ رہے ہوں گے، آپ کا خواب حقیقت بن چکا ہوگا، اور تب مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مالی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے ہیں،
اگر آپ کی مالی حیثیت ہے اور آپ سیونگز کر سکتے ہیں تو آپ اپنی سیونگز ضرور کریں. ویکلی، منتھلی آپ ضرور اپنی ضروریات میں سے پیسے بچائیں. آپ قربانی دیں، اللہ کے لیے قربانی، اپنی خواہش کے لیے قربانی. اگر آپ کو واقعی حقیقتاً اس چیز کی چاہت ہوگی تو یہ قربانی دینا مشکل نہیں ہوگا. آپ اپنے ایک سوٹ کی قربانی دے سکتے ہیں، آپ اپنے کھانے کی قربانی دے سکتے ہیں. آپ آہستہ 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 کرتے کرتے ایک دن آپ حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور چیز جو سننے کو بہت ملتی ہے کہ جو شخص بھی اذان کے بعد، ہر اذان کے بعد 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عمرے اور حج کی سعادت ضرور نصیب فرماتے ہیں. تو آپ اس کو بھی پڑھنے کا معمول بنائیں. انشاءاللہ ایک دن آپ بھی خانہ کعبہ میں ہوں گے اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور اس چینل میں جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اور اگر آپ کی بھی کوئی ایسی سٹوری ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا.